الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اختیار کرو اپنے ساتھ حفاظت کا سامان، پھر نکلو جماعت در جماعت یا نکلو کٹھے۔ بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، پھر اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام اور فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے۔ اگر پہنچتی ہے تم کو، پہنچتا ہے اللہ کا فضل تم کو، تو کہتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اور آپ کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو بڑا مال غنیمت حاصل کرتے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں وہ لوگ جو دنیا کی حیاتی کو خرید کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ آج کا درس آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ہے۔ ان آیت کا ماقبل کی آیت سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جو نصیحت کی جاتی ہے آپ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر دین کو آسان بنایا ہے، کوئی مشکل نہیں بنایا۔ تو ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ جہاد بھی ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو تو سب سے پہلی بات آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اختیار کیا کرو۔ تو اس زمانے میں جہاد کے لیے اپنے حفاظت کا جو سامان تھا وہ ڈھال تھی، کھود تھی، تو یہ سامان ضرور لے کر جاؤ تاکہ تم محفوظ رہو۔ یہ تو جہاد کے لیے، ویسے بھی یہ جان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہوئی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی جان کی خوب حفاظت کرو، خودکشی نہیں کرو۔ خودکشی حرام ہے، خودکشی تب جائز ہوتی جب یہ جان تمہاری اپنی ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میری مرضی، میں خودکشی کرتا ہوں، تجھے کیا ہے ملا؟ بھائی تجھے کیا ہے؟ یہ جان تیری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ علماء اکرام اتنا بھی لکھتے ہیں کہ مثلا سردی کا موسم ہے، سخت سردی لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سردی میں ایسے ہی گھومتا پھرے، جبکہ اس کے پاس سردی سے چھپنے کے لیے گرم لباس بھی ہے، گرم سامان بھی ہے، اور پھر بھی نہیں پہنتا اور بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو ثواب نہیں، گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی جان کی حفاظت نہیں کر رہا۔ اسی طرح سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، اور اس کے پاس گرمی سے بچاؤ کا سامان ہے اور پھر بھی نکلتا ہے ایسے ہی گرمی میں اور پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ثواب نہیں، گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ ایک تو میدان جہاد میں حفاظت کرو، ایسے خالی نہیں چلے جاؤ، بلکہ ڈھال آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس کھود ہو تو پھر اس کو پہنو۔ یہ توکل نہیں ہے بس میں توکل کر کے جاتا ہوں، توکل بھی ہے لیکن یہ چیزیں ہو پھر اللہ پر بھروسہ ہو۔ یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ خود فرما رہے کہ یہ چیزیں اختیار کرو۔ یا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ آج کل تو اور چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی زمانہ ہے، ایسی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم سے آگے چلے گئے برطانیہ والے، جرمنی والے، فرانس والے، روس، امریکہ، جدید ٹیکنالوجی جو ہے ہتھیار ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا آپ بھی ایسے کام کرو، جیسے انہوں نے کوئی ایسے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں تو آپ حفاظت کے لیے کوئی ایسی چیزیں بناؤ، مسلمان پیچھے کیوں ہو؟ آپ بھی آگے چلو۔ یہ عیب نہیں ہے کہ انگریزوں کے سامان ہے، پھر انگریز ہمارے اوپر مسلط ہیں یا نہیں ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟
کیونکہ ہمارے پاس ان کے بچاؤ کا سامان ہی نہیں ہے. مسلمان کے بہت ممالک ان سے ڈرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان اختیار کر کے رکھو. فانفروا ثباتا، جہاد کے لیے یا تو جماعت در جماعت نکلو. وہ امیر کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک جماعت بھیجے پھر دوسری جماعت بھیجے، تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجے، یا اب انفروا جمیعا، سب کے سب نکلو. اگر کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے تو سب کے سب نکلو. جیسے غزوہ تبوک میں تھا. بدر میں اس طرح نہیں تھا. لہٰذا بدر میں جو نہ نکلا اس کے لیے کوئی عتاب نہیں تھا، اور جو تبوک میں نہ نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عتاب نازل کیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 دن تک ان صحابہ سے بات نہیں کی جو نہیں نکلے تھے. جب ایسی کوئی نوبت آ جائے کہ دشمن زیادہ ہو تو پھر سب کو بھی نکلنا چاہیے. اب انفروا جمیعا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تاخیر کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہوا ہے اور یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، کوئی بہانہ بنا رہے ہیں. وہ منافقین تھے، تاخیر کرتے ہیں. یہ تاخیر بڑی بیماری ہے. مفتی زروالی فرماتے ہیں کہ تاخیر اتنی بڑی بیماری ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو بلایا تو ایک پرندے کو گھم پایا، وتفقد الطیر، ایک پرندے کو گھم پایا. فقال ما لی لا ارى الهدهد، یہ ہدہد کہاں ہے، یہ غائب کیوں ہے؟ تو سلیمان کو غائب ہونے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے ایسا غصہ آیا اور میں لأعذبنه عذابا شدیدا، میں سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. تو تاخیر بری بیماری ہے. نماز کے اندر بھی تاخیر، جن کے اوپر تاخیر آ جاتی ہے آسا آسا تاخیر کرتے ہیں، پھر جا کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تاخیر کرنے والوں کو بڑی ملامت کرتے تھے. حتیٰ کہ کسی کو دیکھا کہ عصر نماز میں تاخیر کر کے پڑھ رہے ہیں، کھیل کود کے گھوم پھر کے پھر آگے نماز پڑھا. یہ کون سی نماز ہے کہ مرغی کی چونچ کی طرح یہ چونچے مار رہے ہو؟ بھائی دیر کر کے آئے گا تو گھمائے گا نا، اکیلا آئے گا تو گھمائے گا. تو بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ جہاد میں جاتے نہیں ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں، اکیلا نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے ٹوٹ جاتے ہیں. ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جماعت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی نماز کو قبول کرے. جب اس کی قبول کرے گا تو اللہ اس کے محابے، اس کے واسطے سے سب کی قبول کرے گا. جماعت میں اتنا فرق ہوتا ہے. اور میں فرمانے جماعت سے کٹو نہیں. جو جماعت سے کٹ جاتا ہے، جیسے بکری ہوتی ہے نا، ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کو بیڑ کھا جاتا ہے. جماعت سے جو کٹ جائے گا وہ کہیں نہ کہیں جا کے گرے گا. تو یہ منافقین ہوتے تھے، جماعت سے کٹ جاتے تھے. منافقین کی نشانی بھی یہ ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، سستی کر کے آتے تھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جب میدان جہاد میں جانے والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، مطلب کوئی شہید ہو گئے یا کوئی شکست ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ میں نہیں گیا. یہ اس طرح جو اللہ کے کام ہے، اچھے کام ہے، اس میں آپ نہیں بول سکتے. مثلا تیرے جماعت جا رہی تھی تو جو ریل تھی اس میں آگ لگ گئی، تو بہت سے لوگوں نے کہا ارے میں بھی جا رہا تھا، اچھا میں نہیں گیا. یہاں پہ ایسے نہیں بولو. اس میں یہ افسوس کرو کہ میں کیوں نہیں گیا، میں بھی شہید ہو جاتا. اس میں تو یہ افسوس کرنا چاہیے. موت تو یہاں بھی آنی ہے، وہاں پہ بھی آنی ہے، تو بھاگ تو نہیں سکتا. جیسے سورہ آل عمران میں بھی گزرا کہ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، ارے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے، ہماری بات مانتے، مَا قُتِلُوا تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ فرماتے قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، پھر گھر میں بیٹھو اور موت کو ٹالو. بلا وہ تو جہاد میں نکلے اس لیے شہید ہو گئے نا، تم گھر میں بیٹھ کے موت کو ٹال کے دکھاؤ. جو یہاں آنی ہے وہ وہاں آنی ہے. ایسے نہیں بولو کہ اچھا ہوا میں نہیں گیا. اتنی اچھی چیز سے تو پیچھے رہ گیا، جہاد کتنا بڑا ثواب ہے، اس سے تو پیچھے رہ گیا اور بولتا ہے اچھا ہو گیا. یہ منافقین کے نام، دل میں محبت نہیں ہوتی ہے نا. پھر وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر ان کو کوئی اللہ کا فضل پہنچے، یعنی مال غنیمت مل گیا، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ کاش میں بھی ہوتا تو میں بھی بڑا مال حاصل کرتا. یہ نہیں کہتا کہ میں بھی جہاد کرتا. منافقین ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ کبھی پہچانتے نہیں تھے. أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ ان کے درمیان کبھی دوستی تھی نہیں. تم تو ان کو جانتے تھے، یہ میدان جہاد میں جا رہے تھے، اعلان کر کے جا رہے تھے، اور تو خود نہیں گیا اور باتیں کر رہا ہے کہ میں جاتا تو بڑا مال غنیمت حاصل کرتا، میں ایسے لڑتا ویسے لڑتا. جھوٹے کا جھوٹا ہے تو. یہ منافقین کی علامت. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور جہاد کا فائدہ کیا ہے؟ اپنی ان ناقص زندگی، تھوڑی سی زندگی کو بیچ دو آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کی نعمتیں خرید کر لو. جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خرید کر لیتا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں. ان کا مال خرید کرتا ہے، عوض میں جنت دیتا ہے. ان کی جان خرید کرتا ہے، عوض میں جنت دیتا ہے. میدان جہاد میں جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے انعام مانگو تو کون سا انعام مانگو؟ کہ اللہ مجھے شہید کے ساتھ قیامت کے دن شہید کی رفاقت نصیب کرنا، صدیق کی رفاقت، اتنا بڑا بلند درجہ ہے۔ اللہ ضامن بن جاتا ہے مجاہد کا، شہید کا ضامن بن جاتا ہے کہ تجھے یہاں تو دنیا کی نعمتیں دوں گا، غنیمت دوں گا، اگر دنیا کی نعمتیں نہیں، شہادت مل گئی تو آخرت کی نعمتیں تجھے ضرور دوں گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، فَيُقْتَلْ، وہ قتل ہو گیا، او یغلب، یا غالب آ گیا، یعنی فتح نصیب ہو گئی، وہ غازی بن گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ان کو اجر عظیم دیں گے، یعنی غازی کو ہم مال غنیمت دیں گے اور شہید کو ہم جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔